پیدائش کی کتاب اس کا 40واں باب۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساقی اور نان پز اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے، اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے، جن میں ایک ساقیوں اور دوسرا نان پزوں کا سردار تھا، ناراض ہو گیا، اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانہ میں نظر بند کرا دیا۔ جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالے کیا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا، اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے، اور شاہ مصر کے ساقی اور نان پز دونوں نے جو قید خانہ میں نظر بند تھے، ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا، اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں، اور اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ۔ تب سردار ساقی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے، اور اس بیل میں 3 شاخیں ہیں، اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگیں اور پھول آئے، اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے، اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالے میں نچوڑا، اور وہ پیالہ میں نے فرعون کے ہاتھ میں دیا۔ یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا، اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا، اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا، اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا، کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں، اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانہ میں ڈالا جاؤں۔ جب سردار نان پز نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں، اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فرعون کے لیے ہے، اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا، اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی، اور اس نے سردار ساقی اور سردار نان پز کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا، اور اس نے سردار ساقی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا، اور وہ فرعون کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا، پر اس نے سردار نان پز کو پھانسی دلوائی جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا، لیکن سردار ساقی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 41واں باب۔ پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لب دریا کھڑا ہے، اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگیں۔ ان کے بعد وہ 7 بد شکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلیں، اور دوسری گایوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئیں، اور یہ بد شکل اور دبلی دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ تب فرعون جاگ اٹھا، اور وہ پھر سو گیا، اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنٹی میں اناج کی 7 موٹی اور اچھی اچھی بالیں نکلیں۔ ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلیں۔ یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئیں، اور فرعون جاگ گیا، اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا، اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا۔ تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلوا بھیجا، اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا،
اس وقت سردار ساکی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں جب فرعون اپنے خادموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نانپس کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کرا دیا۔ تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے۔ وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا۔ ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تعبیر کی، اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے تعبیر بتائی، اور جو تعبیر اس نے بتائی تھی ویسا ہی ہوا، کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا تھا اور اسے پھانسی دی تھی۔ تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانہ سے باہر نکالا، اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔ فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ یوسف نے فرعون کو جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں، اور اس دریا میں سے 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگیں۔ ان کے بعد اور 7 خراب اور نہایت بد شکل اور دبلی گائیں نکلیں، اور وہ اس قدر بری تھیں کہ میں نے سارے ملک مصر میں ایسی کبھی نہیں دیکھی۔ اور وہ دبلی اور بد شکل گائیں ان پہلی 7 موٹی گایوں کو کھا گئیں، اور ان کے کھا جانے کے بعد یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے ان کو کھا لیا ہے، بلکہ وہ پہلے کی طرح جیسی کی تیسی بد شکل رہیں۔ تب میں جاگ گیا، اور پھر خواب میں دیکھا کہ ایک ڈنٹی میں 7 بھری اور اچھی اچھی بالیں نکلیں، اور ان کے بعد اور 7 سوکھی اور پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلیں، اور یہ پتلی بالیں ان 7 اچھی اچھی بالوں کو نگل گئیں۔ اور میں نے ان جادوگروں سے اس کا بیان کیا، پر ایسا کوئی نہ نکلا جو مجھے اس کا مطلب بتاتا۔ تب یوسف نے فرعون سے کہا کہ فرعون کا خواب ایک ہی ہے، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ وہ 7 اچھی اچھی گائیں 7 برس ہیں، اور وہ 7 اچھی اچھی بالیں بھی 7 برس ہیں۔ خواب ایک ہی ہے، اور وہ 7 بد شکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلیں، اور وہ 7 خالی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں بھی 7 برس ہی ہیں، مگر کال کے 7 برس۔ یہ وہی بات ہے جو میں فرعون سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ دیکھ، سارے ملک مصر میں 7 برس تو پیداوار کثیر کے ہوں گے، ان کے بعد 7 برس کال کے آئیں گے۔ تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے، اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا، اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گی، کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے، اور خدا اسے جلد پورا کرے گا۔ اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کی تلاش کر لے اور اسے ملک مصر میں مختار بنائے۔ فرعون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے، اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے لے، اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں، اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں۔ یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا، اور 7 برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا، تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا، اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگتر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا، دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ پہ پہنا دی، اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا طوق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ پر سوار کرا کے اس کے آگے آگے یہ منادی کرا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا، میں فرعون ہوں،
اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات فناخ رکھا، اور اس نے اوون کے پجاری پوتیفر کی بیٹی اسنات کو اس سے بیاہ دیا۔ اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا، اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا۔ اور ارزانی کے 7 برسوں میں افراط سے فصل ہوئی، اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا۔ ہر شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا۔ اور یوسف نے گلا سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور کال سے پہلے اوون کے پجاری پوتیفر کی بیٹی اسنات کے یوسف سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور یوسف نے پہلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی۔ اور دوسرے کا نام افرائیم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے۔ اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہوئے، اور سب ملکوں میں تو کال تھا، پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی۔ اور جب ملک مصر میں لوگ بھوک کو مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو۔ اور تمام روئے زمین پر کال تھا۔ اور یوسف اناج کے کھیتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا۔ اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے، کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا۔ اس کلام کے پڑھے جانے پر اور تمام سننے والوں پر خدا باپ کی کثرت سے برکت ہو، آمین۔